تو چند گھنٹے نہیں نکالے یہ مودی گندا یہودی، اس نے پھر کہا ٹرمپ مار جمپ لے دے گیا، اس نے پھر مداخلت کی اور جنگ رکوائی، بڑے اونچے جہاز ان کے گرائے جو اب تک ٹرمپ مودی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، 4 سے شروع کیے 9 تک پہنچ گیا، روز گنتی بڑھا دیتا ہے تاکہ مودی کی تکلیف رات بڑھتی رہے۔ حضرات وہ مارکا، اس پہ بھی میں فیلڈ مارشل کی سوچ کو سلام کرتا ہوں۔ مارکہ حق کا نام قرآن سے رکھا بنیان مرصوص، اللہ نے مدد فرمائی، جرت دکھائی، اللہ نے پھر نام بنایا، سعودیہ سے ہمارا پھر دفاعی معاہدہ ہوا جس پہ ٹرمپ کو بھی ذرا آنکھیں کھولنا پڑی۔ اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا، حرمین کی خدمت کے لیے بھی پاکستان کو منتخب فرما لیا، اور پھر حضرات اس سے بڑھ کر آج کمزور ملک، معاشی طور پہ کمزور، اندر سے کھوکھلا، بڑی خرابیاں، بڑی کمزوریاں، سیاسی انتشار اور بہت سارے دہشت گرد ملک کے خاتمے پہ تیار، مودی کی سازش ساتھ استعمال افغانستان کو کر کے کمزور کرنے کی پوری پاوریں، اس پوری کمزوری کے باوجود ہماری قیادت نے، فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر نے اور سفارتکاری میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دانائی سے، حکمت سے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھ کر پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے قائد اسٹیج پر موجود ہیں، آپ احباب ان کی آمد سے قبل اپنے محبوب قائد کا استقبال تکبیر کی آواز سے بلند کریں اور اپنے محبوب قائد کا ہاتھ بلند کر کے استقبال کریں۔ میں نعرہ لگاؤں گا، آپ احباب محبت کے ساتھ جواب دیں، نعرہ تکبیر، بیداری کا ثبوت دیں، اور اپنے آپ کو انشاءاللہ یہ فکری خطاب شروع ہونے والا ہے، اور اپنے آپ کو بیدار رکھیں اور خطاب کو توجہ سے سنیں۔ ان کے بعد انشاءاللہ العزیز آخری خطاب حضرت مولانا شیر پنجاب، شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ یوسف پسروری صاحب کا ہوگا۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے عظیم خطیب، عظیم قائد حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، لیکن ان کی آمد سے پہلے آپ یہ نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، ہمت والا، جرت والا، ہمت والا، جرت والا۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخری۔ سرور کونین، تاجدار حرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے سبب امتوں اور قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں، اور اس قرآن کو چھوڑنے کے سبب قوموں کو ذلت و پستی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضرات ذی وقار، خطابات کا سلسلہ تو کل سے شروع ہے ماشاءاللہ، آج بھی جمعے سے لے کے اب تلک آدھی رات سے اوپر وقت ہو گیا ہے۔ بلا شبہ یہ سالانہ پروگرام ہوتا ہے، اور اس پروگرام میں ادارے کا ایک اہم حصہ، اہم کام وہ ابھی آپ کے سامنے ہونے والا ہے، یعنی وہ طلباء خوش نصیب جو یہاں سے درس نظامی مکمل کر کے آج
فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور بے شمار حفاظ اللہ کے فضل سے وہ بھی فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ ادارہ جامعہ تعلیم القرآن والحدیث، الحمدللہ مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے یہاں ایک کلاس ماموں کانجن سے قاری محمد اشرف سمیت بھیجی تھی تاکہ یہ آباد ہو جائے۔ اس کی آبادی میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی، ہمت نہیں ہاری۔ مجھے وہ دن، وہ لمحے، وہ گھڑیاں، وہ وقت یاد ہے۔ یہاں ریت والی جگہ تھی، یہاں میں نے ایک میٹنگ طلب کی، ہمارے کچھ دوست دنیا سے چلے گئے۔ میں نے کہا اللہ کا نام لے کے اس سال شعبہ کتب شروع کریں گے۔ طالب علم غالباً 3 یا 4 میسر آئے، ان کے لیے استاد بھی 3-4 چاہیے تھے۔ ہمارے وہ مہربان دنیا سے گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ کہنے لگے جازی صاحب یہ تو ظلم ہے کہ 3-4 بچوں کے لیے 3-4 استاد۔ میں نے کہا ذرا صبر کریں، بسم اللہ پڑھیں، میرا مالک بھاگ لگا دے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ نے توفیق دی، یہاں بلڈنگ کی ضرورت تھی۔ ایک جگہ یہ منصوبہ آیا ہوا تھا لودھراں کے پاس، موجودہ ہمارے امیر اس وقت کے ناظم اعلیٰ، ان سے میں نے ہمبلی ریکویسٹ کر کے، درخواست کر کے وہاں سے منصوبہ اٹھا کے یہ مسجد اور یہ کمروں کی تعمیر کروائی۔ بس پھر اللہ نے کرم فرمایا، آج اور کل اور 20 سال ہو گئے۔ میں نے اپنے پیارے بیٹے عزیز مکرم قاری حمزہ مکی کو یہاں، اگرچہ وہ ناتجربہ کار تھے، یہاں کا ماحول جیسے ہوتا لوگوں کا کہ باہروں لے آ کے قاری ساڈے تے دھکی کھڑا ہے، کرو کی؟ تو میں کہا جی حوصلہ کرو، کام کرو، اللہ کام کو بھاگ لگاتا ہے۔ میں نے سرپرستی رکھی، آج بھی میں اعلان کر رہا ہوں، اعلیٰ پاکستان مالک کی مہربانی اور جماعت کی محبت ہے، اس پہ رب کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور پوری جماعت نے بھی مجھے محبت میں مقروض کیا، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ لیکن اس ادارے کا میں اسی طرح سرپرست ہوں جس طرح پہلے تھا۔ یہ لاوارث نہیں ہے، مت کو سمجھے، میرا کم آنے کا مقصد یہ نہیں ہے ہرگز۔ میں اسی طرح یہاں بدستور اپنی نگاہ رکھوں گا اور کوشش کروں گا کوئی آدمی دائیں بائیں سے یتیم اور بے وارث سمجھ کے جرت نہ کرے۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا قلعہ ہے، یہ محمدی قلعہ ہے، یہ قرآن کی تعلیم کا قلعہ ہے، یہ حدیث کی تعلیم کا قلعہ ہے، اور انشاءاللہ یہ تا قیام قیامت آباد شاد رہے گا۔ اور تو اللہ جنت رہ جائے انشاءاللہ تے تندرست آخ دے ایک باری، بڑا دل خراب کیتا تسی۔ یہ قلعے محمدی انشاءاللہ آباد شاد رہیں گے، یہ محمدی مورچے قائم رہیں گے۔ گورے اب تو جنگ میں مصروف ہو گئے، پوری ٹرائی کی ان مدارس کو انہوں نے ہدف بنایا ہے الحمدللہ۔ آج وقت نہیں میں وہ باتیں آپ کو بتاؤں، اللہ نے ہمیں جرت اور توفیق دی ہوئی ہے۔ ایک فوجی افسر اس زمانے میں آئے تھے، گرمی کے دن تھے، میں کلاسیں چیک کر کے اوپر سے آیا ماموں کانجن سے، بہت کم مجھے غصہ آتا ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن 6-7 ماہ بعد ایک بار آئے تو کچھ گھنٹے رہتا ہے، پھر ہندا طوفان دا۔ پھر میں اس دن ذرا کچھ غصے میں تھا، کسی کلاس میں سستی تھی، کہیں کو استاد نہیں تھا، فطری بات ہے۔ میں آ کے بیٹھا، گرمی کے دن تھے، ایک افسر ہاتھ دھمکا، نہ اجازت لی، نہ بتایا، نہ پولیس کا کوئی ذمہ دار ساتھ لایا۔ اندر آ کے کہا جی نام نہیں میں لیتا، چلو کیپٹن فلاں۔ میں چونکہ گرمی میں تھا، میں نے کہا گیٹ آؤٹ، یہ ایٹیٹیوڈ سیکھا آپ نے، پہلے منظوری لیں، اجازت لیں، ایک ادارے کے سربراہ کا یہ دفتر ہے، گیٹ آؤٹ پولیس۔ اس کو بہت تکلیف ہوئی کہ میں فوجی افسر ہوں، مولوی میرے نہ کیڑا روڑا گتی بیٹھا۔ اس نے پھر کہا، میں نے کہا پولیس کا آدمی آپ کے ساتھ کوئی نہیں، یہ میرے پاس لیٹر ہے، مجھے وزارت کی ہدایت ہے، کوئی آئے کوئی نام لے اس کی مرمت کر دو۔ میں نے کہا مرمت کروانی ہے یا بسم اللہ پڑھ کے جانا ہے؟ باہر چلا گیا، اس کو غصہ بہت آیا، ان کا دماغ تو بڑا خراب ہوتا ہے نا۔ پھر کہنے لگے جی اب آ سکتا ہوں اندر؟ میں کہا یس آئیں، تشریف لائیں۔
بیٹھ گیا، تکلیف تو اس کو تھی، کہنے لگا جی قوائف لکھائیں ادارے کے۔ میں نے کہا لکھیں، عبدالرشید حجازی ولد بشیر احمد، ناظم اعلیٰ جامعہ تعلیم الاسلام ماموں کانجا۔ سر میں ادارے کے قوائف چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سارے اس میں یہ ایسے جس طرح شناختی کارڈ ہوتا ہے، اس کو دباؤ گے سب کچھ نکل آئے گا، اس کے اندر ہی سارا کچھ ہے، یہی قوائف ہے، یہ لے جاؤ۔ خیر کو الگ تاریخ ہے، میرا بھتیجا کہیں اس کا بیج میٹ تھا، وہ کرنل ریٹائر ہوا بھی، کہ بھی بات ہوئی وہاں جا کے، تو اس نے کہا میں ماموں کانجن گیا تھا، میرا انکل وہاں ہوتا ہے۔ اس نے کہا وہ کہاں، کیا نام ہے اس کا؟ عبدالرشید حجازی۔ بڑا نان سینس آدمی ہے، بڑا بدتمیز آدمی ہے۔ اس نے کہا نہیں یار وہ تو ہماری پوری برادری، بڑا پولائٹ، ہی از اے نائس مین، کیسی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا چھڈ یار، بدتمیز آدمی ہے، بد دماغ آدمی ہے۔ ایسا اس نے میرے ساتھ رویہ اختیار کیا، میں نے استعفیٰ دیا کہ مدارس کی ڈیوٹی پہ نہیں جاؤں گا۔ ہلے بڑے ہوئے، ہم نے تب بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، یہ محمدی مورچے آباد رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ریلا، کوئی طوفان، کوئی حلہ اس اعلیٰ تعلیم کو نہیں روک سکتا۔ میں وقت ادھر زیادہ نہیں جاؤں گا۔ میرے نزدیک لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ، امریکہ۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، کونین کے رب کی قسم، سب سے اعلیٰ تعلیم قرآن کی اور حدیث کی۔ وہ فنون ہے، علوم نہیں ہے۔ کسی نے ورکشاپ کا کام سیکھ لیا، کسی نے ویلڈنگ کا سیکھ لیا، کسی نے ایم ایس سی کر کے سروس اختیار کر لی۔ علم ہے قرآن، علم ہے حدیث اور اعلیٰ تعلیم ان کی۔ میں اپنے بیٹوں سے کہوں گا، کبھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو، کونین کا رب گواہ۔ آمنہ کے در یتیم نے فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس دنیا کے تختے پہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر سمیت، پرائم منسٹر شہباز شریف سمیت کوئی بندہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے سے بہتر نہیں، یہ بہتر ہے۔ اعلیٰ تعلیم یہ ہے۔ اس کے لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے آج کہ الحمدللہ کل جو پودا چھوٹا سا لگایا آج بار آور ہے۔ اب اس ہمارے مرکز سے یہاں اس سال 12 بچے، یہ سامنے بیٹھے ہیں، ان کے والدین بھی ادھر بیٹھے ہیں، انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ ہماری اس کی شاخیں بھی ہیں، شاخوں سے 4 بچے حافظ قرآن بنے، اور درس نظامی سے یہ 3 خوش نصیب روشن ضمیر میرے بیٹے، انہوں نے بخاری تک تعلیم مکمل کی۔ اللہ ان بچوں کا حامی و ناصر ہو جا۔ یہ ہے وہ خلاصہ، یہ ہے وہ جوہر، یہ ہے وہ کمائی جو میرے بیٹے نے اپنی دانائی سے آپ لوگوں کی معاونت کے ساتھ اور یہاں خان برادری کے دوستوں کی محبت کے ساتھ، آپ علاقے کے لوگوں کی محبت کے ساتھ، میری اپیل پہ آپ کے تعاون کے ساتھ یہ رزلٹ دے رہے ہیں آج کہ یہ 19 بچے حافظ قرآن بنے اس سال۔ 19 بچے، 1 کم 20، اور 3 بیٹے عالم دین ہو کے جا رہے ہیں۔ مولا کائنات اپنا فضل فرما، میں ان بیٹوں کو، ان کے والدین کو، اور ان سے بڑھ کر ان کے اساتذہ کو اور یہاں کی انتظامیہ کو، اور اپنے عزیز مکرم قاری حمزہ جو پرنسپل ہے یہاں کے، انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بھی دیتا ہوں، دعا بھی دیتا ہوں۔ اس پہ میں آج زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ وہ شاہ جی نے کام کاری دیا، تو میرے خیال میں جب کام دکھایا ہے تو پھر مجھے اپیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کام تے کاٹ کے بخا دیتا نا، یہ دیکھ لو لال رومال سارے، یہ نتیجہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ خوش نصیبوں کا خوش نصیب رزلٹ ہے، تو میرے خیال میں پھر میری زبان سے کہلانے کی ضرورت نہیں، از خود آپ کو یہیں سے عزم کر کے جانا ہوگا۔ بلکہ کچھ لوگ یہاں کہہ کے جائیں میں 10 من دوں گا، میں 20 من دوں گا، تو میرا دل اور بھی زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن مجھے امید ہے اس میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا کام ہے، دل رب کی انگلیوں میں ہے، وہ پھیر لے گا اور انشاءاللہ یہ نظام چلتا رہے گا۔
خواہش کروں گا میری گفتگو کے بعد کوئی دوست یہاں اعلان کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ان روشن ضمیروں کے لیے، محمدی سپاہیوں کے لیے، مورچہ بند محمدی مجاہدوں کے لیے میں اپنے اس مال سے، فصل سے، عشر میں سے اتنا حصہ ان طلباء کو، محمدی مہمانوں کو وقف کرتا ہوں، یہ ضرور اعلان کر کے جانا۔ تھوڑی سی بات میری، چونکہ علماء خطابات فرما چکے، میرے بعد میری جماعت کے ترجمان، میری جماعت کی زبان اور میری جماعت کی پہچان برادر عزیز حضرت مولانا محمد یوسف پسروری، جن کو سننا آپ کے لیے بڑا ضروری اور بیٹھنا میری اور آپ کی مجبوری۔ حضرات عزیز وقار، میں تھوڑا سا ذرا موجودہ حالات پہ دو باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو آج اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں۔ ذہن بنا لو، کوئی کام، کوئی بندہ اپنا عشر نہیں دیتا جب تک رب توفیق نہ دے۔ کوئی بندہ عبادت نہیں کر سکتا جب تک رب توفیق نہ دے۔ ہمیشہ رب سے توفیق مانگنی چاہیے، مولا تیرا کتنا کرم ہے۔ اسی سال مئی میں ہمارے پڑوسی دشمن ملک نے رات کے اندھیرے میں انہی طلباء کو ختم کرنے کے لیے مدارس اور مساجد پہ حملہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ انہیں ختم کرنے کے لیے میں سلام کرتا ہوں، اور اس لیے بھی کہ اللہ کا شکر ہے حافظ قرآن ملک کا فیلڈ مارشل بھی بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب تو یہ بہت زیادہ اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل اس وقت فیلڈ مارشل نہیں تھا، بات بڑی اچھی کی تھی اس نے کہا ہمارے دشمن نے رات کو حملہ کیا ہے، جواب کا انتظار رکھیں، ہم رات کو حملہ نہیں کریں گے، خلاف سنت ہے۔ آقا کی سنت، آپ نے خیبر پہ حملہ کرنے کے لیے غلس اندھیرے میں فجر کی جماعت کروائی، پھر خیبر میں جا کے اعلان کیا تھا اے اہل خیبر تمہاری ہلاکت کا وقت آ چکا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل نے، جو اب فیلڈ مارشل، اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے، انہوں نے خود بارڈر پہ فجر کی جماعت اندھیرے منہ کرائی اور ایک اعلان بڑا جاندار کیا۔ کہا جو بندہ بم چلائے گا، جو جہاز چلائے گا، جو اٹیک کرے گا، جو گن چلائے گا، پچھلے قانون چھوڑ دو، اب یہ قانون ہوگا، وہ رب کا نام بلند کرے گا، نعرہ ایک ہی ہوگا تکبیر کا، فضا گونجے اللہ اکبر سے۔ جب رب سے نسبت ہوتی ہے تو رب کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ وقت بچاتا ہوں، 65 کی جنگ میں مجھے یاد ہے، لفظ یاد ہے مجھے صدر ایوب کے، اس نے کہا تھا، اور وقت وہ تھا یہ انڈیا ٹینک لے کے آیا، ہمارے پاس ٹینک شکن توپیں نہیں تھی، اعلان کیا ناشتہ لاہور کریں گے واگا بارڈر سے آ کر۔ تو ایوب نے کہا تھا میرے عزیز ہم وطنوں، ہمارے مکار دشمن نے ہماری پاک سرحدوں پہ حملہ کر دیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے چلو، آگے بڑھتے چلو، لفظوں پہ غور کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھتے چلو، آگے بڑھتے چلو، اللہ اکبر کی گونجتی ہوئی آواز میں کفار کی توپوں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ دنیا نے دیکھا ٹینک شکن توپیں تو نہیں تھیں، مگر میرے ملک کے محافظوں نے سینوں پہ بم باندھ کر ٹینکوں کے سامنے چھلانگے لگا کر شہادت کو گلے لگایا، ٹینکوں کا رخ موڑ دیا تھا، اور چند ہی دنوں میں رب نے فتح نصیب فرمائی۔ اب جب یہ ہمارے اس وقت حملہ کیا رات کو، یہ ٹرمپ ہے بڑا گندا پمپ، بے اعتبارہ گندا، اس کو کہا جناب دو ملک لڑنے لگے، ایٹمی پاور ہے، خرابی ہوگی، کہنے لگا خود ڈائلاگ کریں، معاملہ حل کریں۔ جب ذرا تھکا لگا تو چند گھنٹے نہیں نکالے،
یہ مودی گندا یہودی، اس نے پھر کہا ٹرمپ مار جمپ لے دے گیا، اس نے پھر مداخلت کی اور جنگ رکوائی، بڑے اونچے جہاز ان کے گرائے جو اب تک ٹرمپ مودی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، 4 سے شروع کیے 9 تک پہنچ گیا، روز گنتی بڑھا دیتا ہے تاکہ مودی کی تکلیف رات بڑھتی رہے۔ حضرات وہ مارکا، اس پہ بھی میں فیلڈ مارشل کی سوچ کو سلام کرتا ہوں۔ مارکہ حق کا نام قرآن سے رکھا بنیان مرصوص، اللہ نے مدد فرمائی، جرت دکھائی، اللہ نے پھر نام بنایا، سعودیہ سے ہمارا پھر دفاعی معاہدہ ہوا جس پہ ٹرمپ کو بھی ذرا آنکھیں کھولنا پڑی۔ اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا، حرمین کی خدمت کے لیے بھی پاکستان کو منتخب فرما لیا، اور پھر حضرات اس سے بڑھ کر آج کمزور ملک، معاشی طور پہ کمزور، اندر سے کھوکھلا، بڑی خرابیاں، بڑی کمزوریاں، سیاسی انتشار اور بہت سارے دہشت گرد ملک کے خاتمے پہ تیار، مودی کی سازش ساتھ استعمال افغانستان کو کر کے کمزور کرنے کی پوری پاوریں، اس پوری کمزوری کے باوجود ہماری قیادت نے، فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر نے اور سفارتکاری میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دانائی سے، حکمت سے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھ کر پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے ماشاءاللہ۔ آج اس وقت اسلام آباد میں وہ سپر پاور، ان کا نائب صدر اور ایران کے وہ ذمہ دار آئے اور ڈائلاگ ہو رہے ہیں، وقتی طور پر 15 دن کے لیے جنگ بندی کروانے کا اعزاز، اگرچہ باقی ملک ساتھ ہے، دانش مندی اور صبر کا مظاہرہ کیا سعودیہ نے جو واقعی قیادت کا حقدار ہے، ترکی نے ساتھ دیا اور چائنا نے بھرپور ساتھ دیا۔ الحمدللہ آج پوری دنیا کے کونے کونے میں پاکستان کا پرچم لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے کمزور ملک کو طاقت دے دی، یہ رب کے بس میں، رب کے اختیار میں ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہے۔ میں اس پہ کلمات تشکر کہنا چاہوں گا فیلڈ مارشل کو بھی، پرائم منسٹر کو بھی، اسحاق ڈار کو بھی، ان سے زیادہ اپنی پوری قوم کو، پوری پاکستانی قوم کو مبارک دوں گا۔ یاد رکھیں فوج اور جرنیل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک قوم اس کے پیچھے کھڑی نہ ہو۔ ایک جرنیل کا قول ہے بڑا، جرنیل نہیں لڑ کے آگے بڑھ سکتا جب تک قوم پیچھے نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں آج ہم رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے شکر ادا کرے تو کم۔ میں اس پہ تشکر کرنا چاہتا ہوں، شکریہ رب کا ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس قیادت کے لیے بھی دعا گو۔ وہاں ہی میں یہ بھی برملا کہنا چاہوں گا کہ سعودی عرب وہ ہماری محبتوں کا مرکز، ہماری عقیدتوں کا محور، وہاں مکہ معظمہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، پوری دنیا کے دل ان سے لگے ہوئے ہیں۔ ہم تو پہلے بھی تھے، آج بھی، صرف حرمین نہیں، حرمین کے خادمین کی بھی حفاظت کے لیے الحمدللہ ہم تیار ہیں، اس لیے کہ وہ حرمین کی خدمت اس طرح کر رہے ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سچی بات یہ ہے۔ تو حضرات میں برملا اس موقع پہ جہاں وطن عزیز، اس کے ساتھ باقی اسلامی برادر ممالک اور چائنا، ان کی رفاقت سے اعزاز ملنے پہ پاکستانی قیادت عسکری اور سیاسی کو مبارک دیتا ہوں، پوری قوم کو مبارک دیتا ہوں۔ وہاں یہ بھی برملا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم فرزندان اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث سے وابستہ، روک کے بات کر رہا ہوں، مرکزی جمعیت ان مدارس کی چھتری ہے، مرکزی جمعیت ان مدارس کی چھتری ہے، مرکزی جمعیت مساجد کی چھتری ہے۔ میری شناخت، میری پہچان،
میرے مدارس ہیں، میری مسجد ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو الحمدللہ جماعتیں کارکنوں کے نام سے زندہ ہوتی ہیں۔ میں روشن ضمیر جماعت کے کارکنان کی محبت عقیدت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ کہنا چاہوں گا آج وقت ہے منظم ہو جاؤ، اور میں اعلان کر کے کہوں گا کوئی بھی ہو کسے باشد، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا چونکہ ماحول بدل گیا ہے، صلح کا ماحول ہے، میں کوئی ایسا فکرہ نہیں کہنا چاہتا چونکہ ساشی پہلے بڑے سرگرم ہیں، یاہو نیتن یاہو یہ ہے یاہو، ایسا کوئی چگڑ آدمی ہے اس کی زندگی لڑائی میں، اور وہ شرارتیں کر رہا ہے مسلسل۔ شکر ہے ہماری قیادت نے امریکہ کو نتھ پائے انہوں پیو نو سنبھال ذرا۔ مجھے اللہ کی رحمتوں سے امید ہے اس بیٹھک کو اللہ بابرکت بنا دے گا، اللہ اسے کامیاب فرما دے گا۔ آپ سے بھی میں دعاؤں کی درخواست کرنا چاہوں گا۔ حضرات، وفاق المدارس سلفیہ سے ہمارے بیٹوں نے ماشاءاللہ ممتاز کہتے ہیں فرسٹ ڈویژن پوزیشن لی ہے، اس پہ بھی میں اساتذہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت اس ادارے کے اندر 180 طلباء ہیں ماشاءاللہ، اور بھی آئیں گے۔ آپ سے بھی درخواست کروں گا پرائمری پڑھنے کے بعد حفظ میں لاؤ، میٹرک کیا مڈل کیا تو لاؤ، بچوں کو دنیا بھی سکھاؤ دین بھی سکھاؤ، یہ میری درخواست ہے۔ فائدہ اٹھاؤ، یہ سمندر بحر ہے، سوکھے نہ رہ جانا اس سے۔ اور ان کو جو ہم تعلیم دے رہے ہیں، جو درس دے رہے ہیں، جو غیرت دے رہے ہیں، جو دینی خودداری دے رہے ہیں، اس کا میں آخری اعلان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرات، برملا میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، سعودیہ ہماری ریڈ لائن ہے، سعودیہ ہماری ڈیڈ لائن ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سر لگی ریڈ لائن بھی ہے اور ڈیڈ لائن بھی ہے، ہر چیز گوارا سعودیہ کی طرف، حرمین کی طرف اٹھنے والی میلی نگاہ گوارا نہیں ہے۔ جو آنکھ اٹھے گی اس کا ڈیلا نکال دیں گے۔ ہون مرو انشاءاللہ، آخدو ایک باری تگڑا جا ڈوب جو تو ہی سارے۔ جو میلی نظر حرم کی طرف اٹھائے وہ ڈیلا نکال دیں گے۔ تھوڑا انشاءاللہ ہولی آکھو کہ آواز باہر نہ ٹر جائے، کو اور نہ سوڑ لے، ٹھیک ہے؟ سعودیہ سے رشتہ کیا، سعودیہ سے رشتہ کیا۔ چھی کیتیاں مجھ پانی نہیں پیندی جو انہوں آپ تسی نہ ہوئے تھا۔ چھی چھی کیتی جو بلا پیندی تسی ہوئے تو تلانو بھی وڑ بندی ہے، چل جتھو ڈھیندہ لبدہ پی چھی کیتیاں نہیں بولندے۔ اے بول سن اندر دی غیرت اور حوانا انشاءاللہ، اور میں امید کروں گا ہر درد دل رکھنے والا، ہر محب رسول، ہر توحید کا پیکر، ہر محمدی اہل حدیث، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان میری مجلس میں نبی سے محبت، حرمین سے محبت میں پورے جذبے، جوش، جرت، غیرت، سینے کا زور لگا کر انشاءاللہ کہے گا۔ آواز میرے ساتھ ملا کے ذرا سمجھ لینا، پہلے بھی میں یہاں کہہ گیا تھا، دوبارہ یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ میلی نظر جو اٹھائے، ادھر میلی نظر جو اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے۔ سرنے لگی کری موڑ ہاتھ ہلا کے چنگا طاقت آڑا ہے کری آکھنا ہے۔ میلی نظر جو اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے، ہر دستے بے ادب کی کلائی مروڑ دیں گے۔ اے ابو جہل و ابو لہب کے بیٹو سن لو، دستے انتقام سے تمہاری گردن مروڑ دیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے دل خوش کیا۔ آخری 2 منٹ ہے میرے پاس، بات ختم کر رہا ہوں۔ کوئی دوست اعلان کرنا چاہے گا کہ میں انشاءاللہ اس محمدی سپاہیوں کے لیے، محمدی فوج کی تیاری کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے کام کرنے والوں کے لیے اپنے عشر سے اتنے دانے دوں گا۔ کوئی تو پہل کر کے بسم اللہ کر دیو، کدو بندے بولو، دیو آواز، جزاک اللہ۔ کتنے جی؟ ماشاءاللہ۔ اس میں گرامی ماشاءاللہ عزیز مکرم محمد منشا،
یا اللہ اپنے فضل سے منشا بھائی کے رزق میں برکت فرما، اپنے خزانوں کا منہ اس کی طرف کھول دے۔ اس نے پہل کی ہے، بسم اللہ کی ہے، محمدی سپاہیوں کی روزی کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال سے 5 من گندم دینے کا اعلان کیا، یا اللہ قبول فرما۔ ہاں جی ہن اور کو بولے گا، اور 2 منٹ دینے سے بعد نہیں، کوئی اور جرت کرے گا؟ جی کون؟ اور ثواب تے ڈی جاسی ہو، تبلیغ میں نیت تک کرو توڑے۔ کوئی اور بولے گا؟ آ جائیں گے، مجھے یقین آئے گا۔ محمد اشرف ماشاءاللہ 2 من۔ اللہ میرے اس بھائی اس بیٹے کی عمر میں برکت فرمائے، رزق میں برکت فرمائے، اپنے خزانوں کا منہ ان کی طرف کھول دے، کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے در کا محتاج فرمائے۔ کوئی اور بس ہونا، تیسرا اعلان کرا کے بند کر دینا، باقی آپ دیو گے۔ 2 من کی اس میں گرامی 2 دسو انہاں دا کی نام؟ عطا اللہ 1 من، محمد اکرم، حاجی ممتاز ایک پاسے چلن دو، دوری ساٹھ نہ لاؤ، آ جا نہ کرم، اللہ کرم کے دائیں ویندا پیا میں کو یہ اعلان نہ کیتا، میں نے سو رہے تائی میں چوپا۔ ممتاز صاحب ماشاءاللہ 2 من، اللہ قبول فرمائے۔ آپ ہی انہیں آنکھوں گے تاکہ دوبارہ منو کہنا نہ پہ۔ جی بابا مار عمر دراز، یا اللہ ان کی عمر دراز فرما، برکتیں فرما۔ 5 من ماشاء اللہ، یا اللہ تو راضی ہو جا، تیرے بندے تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے دین کی ترویج کے لیے خرچ کر رہے ہیں جرت سے، تو انہیں راضی کر دے، ان سے راضی ہو جا۔ ہون دسو جی اکرم کتے کدے گیا بول؟ ماشاءاللہ یہ منو پہلے سوری تھے، آنا ہی آنا، آپ بھی بولو چنگا وہ ترے۔ برخوردار محمد اکرم ماشاءاللہ 5 من، اللہ کی رحمت اور اس کی فضل سے اللہ قبول فرمائے، رزق میں برکت فرمائے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ویسے میں جڑ گیا تھے سارے بولنا، لیکن مجھے پتا سارے دو گے تو کول برخوردار آؤں گے، قاری حمزہ بھی آئے گا، باقی بھی رابطہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح محبت سے دین حق سے پیار کرتے ہوئے اور دین محمدی سے پیار کرتے ہوئے اس طرح ساتھ آگے بڑھنا۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اس ادارے کو اور ملک کے تمام دینی اداروں کی اللہ حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں پہ اللہ رحم فرمائے، پورے وطن عزیز پہ رحم فرمائے، عالم اسلام پہ رحم فرمائے۔ یا اللہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کو کامیاب فرما، دل تیری 2 انگلیوں میں ہے، دل پھیر دے اور یہ اعزاز وطن عزیز کو عطا فرما دے انشاءاللہ۔ پھر پوری دنیا کہے گی اب سپر پاور پاکستان بن رہا ہے انشاءاللہ، اللہ کی مہربانی سے۔ یا اللہ تو امداد فرما، تو فضل فرما۔ مولا میرے یہ بھائی بزرگ تو میرا ریا کوئی نہیں، ماں بزرگاں شامل ہو گیا، میرے یہ بھائی اور بیٹے جس محبت اور پیار سے ماشاءاللہ یہاں دین حق کے لیے آئے، مولا سب کی حاضری قبول فرما۔ جو بچے فارغ ہوئے انہیں ایک بار پھر مبارک، اور ابھی انہیں انعام دیں گے، انعام کے بعد انشاءاللہ ترجمان مسلک اہل حدیث میری جماعت کے عظیم خطیب مولانا محمد یوسف پسروری وہ خطاب فرمائیں گے۔ ایک منٹ صرف، یہ ہمارے ساتھی بیمار ہیں، ان کی صحت کی دعا کرنی تھی، اور ایک بڑی ضروری دعا رہ گئی۔ ہمارے ایک بڑے قابل قدر بھائی میرے پاس جامعہ میں بھی استاد رہے، ماموں کانجن میں، مولانا محمد رفیق شیخ الحدیث رحمہ اللہ، پہلا سال ہے، وہ اب ہم میں موجود نہیں۔ اللہم اغفر لہ ورفع درجتہ فی المہدیین۔ اللہ اپنے بندے کی اس دینی خدمات کو قبول فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ اسی طرح ہمارے اس ادارے کے ناظم جو ہیں صدر سیف خان صاحب، وہ بیمار ہیں، اللہ اپنے بندے پہ شفا نازل فرمائے۔ اور جامعہ کے صدر میاں جاوید اقبال صاحب شیخ صاحب، وہ بھی مجھے پتہ چلا بیمار رہے ہیں، اللہ اپنے بندوں پہ شفا نازل فرمائے۔ جتنے بیمار مسلمان ہیں اللہ سب کو شفا یاب فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔
حاجی محمد اکرم صاحب کے بیٹے کے لیے اور عام جتنے باقی لوگ جن کی اولاد نہیں، مولا رات کا وقت ہے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے نیک اولاد عطا فرما۔ ہمارے عزیز بڑے پیارے محسن کہیں مجبور تھا آیا نہ، مولانا حکیم شفیق اماموں کا جن کے فارغ بھی تھے، بہت اچھے برخوردار تھے، وہ اللہ کے ہاں چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں آپ ساری جماعت سے، ان کے خاندان سے، اور اسی طرح میرے بڑے پیارے بھائی حاجی منور، ان کی صاحبزادی بھی اللہ کو پیاری ہوئی، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جانے والوں کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر اور صبر پہ اجر عطا فرما۔ جتنے باقی لوگوں کے عزیز رشتہ دار میرے والدین سمیت بھائی سمیت چلے گئے، مولا مہربانی فرما، ان کی میزبانی فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ۔ لو جی شروع